مسئلے کرتے تھے تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی، پھر معاف کروں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے، ورنہ اللہ نہ معاف کرتا. تو غیب پر ایمان جو ہے نا، غیب پر ایمان، اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی، غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے. اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آیا، لیکن وہ آگے بھی آئے گا، ہم وہی پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے، اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. خوب سمجھ لیں یہ آیت، بس یہ آخری آیت ہے. اللہ تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں. دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے تمہیں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں، یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے، یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے؟ یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے، یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے. اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں. جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو جب نظر ہی آ جائے گا تو پھٹا ہی ختم ہو جائے گا نا، پھر آزمائش کہاں سے ہے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کہہ رہے میری نشانیوں سے مجھے پہچانو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے؟ تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک. یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی، بڑی نشانی دکھائے گا، کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ؟ او کسبت فی ایمانہا خیرا. اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آئے سمجھ میں آئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا اتنے اللہ نے دلائل دے دیے، تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دی، تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی، کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے، پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں، ذات الاقمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں. یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے، وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، اتنے خوبصورت پر اس کے، اتنی خوبصورت ڈیزائننگ، ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی. اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے بھائی، یہ رنگ کے ڈبے اس میں ایوولوشن کا نتیجہ ہے. آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگ کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے؟ جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا، اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دم، اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل؟ مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے، لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے. کوا یہ کام نہیں کرتا. یہ جانور کی اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے؟ سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت، یار کیا کلر ہوتا ہے. طوطوں کو دیکھ لو، مچھلیوں کے کلر دیکھو، آپ پھولوں کے کلر دیکھ لو، خوشبو دیکھ لو. تو یہ ساری چیزیں اس کی علامت. تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا، تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو، ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے. لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا، اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ نشانی ہے کون سی؟ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، صحیح حدیث میں. وہ حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر سورج مارکیٹ سے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، سورج مارکیٹ سے کیا ہے؟ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے نا بھائی، کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے، لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں، اندھیرا ہی اندھیرا. 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے.
یہ جو ملحد لوگ ہیں نا جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے, ہر چیز میں کیا کہتے ہیں, یہ سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب, سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا. بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہے, اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے, کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف, لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے ہو, عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا, کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, لیکن یہ کام کون کر رہا تھا, اللہ. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, لیکن اللہ کہتا ہے سائنس بنانے والا بھی میں ہوں, ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں, تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں. سمجھتے ہیں, میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا. ایک ملک کا بادشاہ ہو, وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو, اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا اور یہ کارڈ بنوائے. تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا, آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسے ہی پکڑا رہا ہوں. آپ بولو سر آپ نے تو اس جو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے, اس سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا راشن کارڈ بنوائے گا, 1 گھنٹے بعد نمبر آئے گا اس کو ملے گا. تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں, یہ سسٹم میں نے بنایا ہے, میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں, تو مجھے سکھا رہا ہے. تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ کو آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے. اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے, لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا, میں نے نہیں جلنے دیا. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو یہ تو خدا ہیں گویا. اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے, صرف باپ نہیں تھے ماں تھی ان کی. جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تبھی تو سائنس کو دھوکا ہوا ہے, وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا. تبھی تو پھینکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنا ہے, بن مانس سے بنا ہے, پھر 20 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. بن مانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا, ایک دم بن مانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے. ابے اگر ایوالو ہوا ہے یہ, تو بن مانس کی اگلی نسل کہاں گئی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ بیج کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان مل نہیں رہا. بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا, ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے بیٹھ کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھیں. دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں, 1 جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے, 2 جنوری کو بھی, 3 کو بھی, پورے سال. پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں, تو کچھ آپ کو 60 سال کے, کچھ 49 سال کے, کچھ 48 کے, کچھ 47 کے, کچھ 45 کے, ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ. تو جب بھی کسی چیز میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا, تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی. بن مانس سے اوپر کی ایک نسل ابھی یہاں پہنچ رہی ہے, اس سے اوپر کی ایک نسل, پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے پچھلے اسٹیشن پہ ہے, وہ بالکل ہم جیسی ہے, تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے. تو پھینک